السلام علیکم۔ آج کی اس داستان میں ہم ایک ایسی روحانی اور جذباتی وضاحت کے بارے میں بات کریں گے جو ہمارے ایمان کو سچ میں ایک نئی طاقت دے گی۔ یہ کوئی عام قصہ نہیں ہے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک نہایت ہی خوبصورت اور عظیم معجزہ ہے۔ آئیے آج ہم صدیوں پہلے پیش آئے ان مقدس لمحات کو محسوس کرنے کا سفر شروع کرتے ہیں۔ تو چلیے اس راز کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک چھوٹا سا پیارا بچہ، ایک چھوٹی سی کٹوری اور دودھ جو بس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ظاہری طور پر اگر دیکھیں تو کیا ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ ہمارا دماغ شاید اس بات کو فوراً ماننے سے انکار کر دے، ہے نا؟ لیکن جب بات اللہ کے سب سے عظیم محبوب کی ہو تو ناممکن تو پھر ممکن ہونا ہی ہے۔ ایک چھوٹی سی کٹوری آخر اننت دودھ کیسے دے سکتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو قدرت کے ان عظیم کاموں کو سمجھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس داستان کو شروع سے سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے اس دور کو محسوس کرنا ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرورش میں آئے تھے۔ اور یہ حالات ہمیں دکھاتے ہیں کہ اس وقت ان کے گھر کی کیا سنگین حالت تھی۔ نہ ہی کھانے پینے کی کوئی بھرمار تھی اور نہ ہی پانی آسانی سے ملتا تھا۔ ان کے اپنے خود کے بچے بھوک کی وجہ سے روتے رہتے تھے۔ یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ایسی ماں کی بے بسی کا سچا منظر ہے جو اپنے معصوم بچوں کو بھوک سے تڑپتا دیکھ رہی ہے اور کچھ کر نہیں پا رہی۔ زندگی میں ہر طرف بس تنگی ہی تنگی تھی۔ ایک ایسا گھر جہاں امید کی کرن بالکل دھندلی پڑ چکی تھی۔ زندگی واقعی ایک مسلسل آزمائش بن گئی تھی، اور سکون کا تو جیسے اس گھر سے کوئی تعلق ہی نہیں بچا تھا۔ سوچ کر دیکھیے، ان گھر کی دیواروں نے شاید صرف اور صرف بھوک اور بے چینی ہی دیکھی تھی۔ پھر ایک ایسا دن آیا جس نے تاریخ کے پنے ہمیشہ کے لیے پلٹ دیے۔ ایک عام سا لگنے والا دن جب ایک عظیم معجزہ وقوع پذیر ہونے والا تھا۔ ایک ایسا لمحہ جب ننھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی کٹوری میں دودھ پی رہے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے دور سے اس منظر کو دیکھا اور اپنے دل میں سوچا، خیر یہ تو ایک عام بات ہے، کیونکہ ہر ماں اپنے بچے کو دودھ پیتے دیکھ کر بس یہی سوچتی ہے کہ شکر ہے اس کی بھوک مٹ رہی ہے۔ انہیں اس وقت اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور کیا عظیم چیز ان کے سامنے ظاہر ہونے والی ہے۔ اب یہاں جو سب سے حیرت انگیز بات ہے وہ یہ کہ سچائی دھیرے دھیرے ان کی آنکھوں کے سامنے کھلنے لگی۔ جب بھی ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کٹوری سے دودھ پیتے، وہ کٹوری پھر سے بھر جاتی۔ جی ہاں، وہ چھوٹی سی کٹوری خود بخود بھر رہی تھی۔ یہ کوئی عام انسانی بات نہیں تھی، یہ صاف طور پر اللہ کی قدرت اور اس کی عظیم طاقت کا ایک کھلا اشارہ تھا جو ان کے ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا۔ ذرا اس وقت حضرت حلیمہ کی حالت کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے۔ انہوں نے جب پہلی بار اس نا ختم ہونے والے دودھ کو دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پر بالکل یقین ہی نہیں آیا۔ حیرت کے مارے انہوں نے اپنی آنکھیں ملیں، دوبارہ غور سے دیکھا، لیکن منظر بالکل وہی تھا۔ آخرکار اس ناقابل تردید معجزے کو انہیں تسلیم کرنا ہی پڑا۔ ننھے نبی دودھ پی رہے ہیں اور وہ کٹوری معجزانہ طور پر لگاتار بھری ہوئی ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ معجزہ آگے کیا رنگ لاتا ہے اور کیسے اس ایک واقعے نے ان کی پوری زندگی کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ بس ایک کٹوری تک محدود نہیں تھا۔ ذرا اس روحانی تبدیلی کو غور سے دیکھیے۔ ایک طرف جہاں پہلے صرف بھوک تھی، آنسو تھے اور شدید تنگی تھی، وہیں دوسری طرف اچانک پورے گھر میں سکون، رحمت اور برکت چھا گئی۔ جو بکریاں پہلے دودھ نہیں دیتی تھی، اب وہ بے پناہ دودھ دینے لگی۔ جب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنگن میں آئے، پورا ماحول مکمل طور پر روشن ہو گیا۔ یہ برکت اس بات کا کھلا ثبوت تھی کہ اب ان کا گھر کوئی عام گھر نہیں رہا۔ اور پھر آخر کار وہ روحانی لمحہ آیا جب حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے دل پر سچائی پوری طرح آشکار ہو گئی۔ انہوں نے جان لیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ اللہ کے سب سے عظیم محبوب ہیں۔ یہ صرف ان کا ایک خیال نہیں تھا، یہ ایک ایسی روحانی بیداری تھی جس نے انہیں اندر تک بدل دیا۔ وہ سمجھ گئی تھیں کہ وہ جس عظیم ہستی کی پرورش کر رہی ہیں، دراصل وہ دونوں جہاں کے سردار ہیں۔ ایسی پاکیزہ اور عظیم داستانیں صرف سننے یا سنانے کے لیے نہیں ہوتی، ان کا اصل مقصد انہیں اپنے دلوں میں اتارنا ہوتا ہے۔
آئیے اس مقدس واقعے سے کچھ ایسی باتیں سیکھتے ہیں جو ہماری آج کی زندگی کو سنوار سکتی ہیں۔ یہاں لفظ برکت کا اصل معنی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ برکت آخر ہے کیا؟ یہ وہ الہی رحمت اور وہ دلی سکون ہے جو اللہ کے محبوب کے نسبت اور موجودگی سے آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز میں برکت ڈالتا ہے تو وہ ایک چھوٹی سی کٹوری بھی ناممکن لگنے والے حالات میں پورے گھر کی قسمت بدلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ برکت حساب میں نہیں، نیت اور نسبت میں ہوتی ہے۔ تو یہاں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اس داستان سے 3 بے حد خاص سیکھ ملتی ہیں۔ پہلی، جہاں اللہ کے محبوب کی نسبت ہوتی ہے وہاں برکت خود بخود آتی ہے۔ دوسری، رزق دینے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو بالکل ناممکن لگنے والے حالات میں بھی راستے نکال دیتا ہے۔ اور تیسری اور سب سے ضروری بات، سچا شکر اور صبر ہماری زندگی کو مکمل طور پر بدل دیتے ہیں۔ حضرت حلیمہ نے جس حال میں صبر کیا تھا، دیکھیے اللہ نے اس کا کیسا عظیم اور خوبصورت بدلہ انہیں عطا کیا۔ اس روحانی سفر اور اس خوبصورت وضاحت کے آخر میں آئیے ہم سب مل کر صادق دل سے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی ایسی ہی برکت والی زندگی عطا فرما اور ہمارے دلوں میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ڈال دے تاکہ ہم سیدھے راستے پر چل سکیں۔ اگر اس داستان نے آپ کے دل کی گہرائیوں کو چھوا ہے تو کامنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھیے۔ لیکن جانے سے پہلے ذرا اس بات پر غور کیجیے، کیا آج ہم اپنی عام سی زندگی کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں اسی صبر اور شکر کا مظاہرہ کرتے ہیں جو ہمارے اپنے گھروں میں ایسی ہی برکت لا سکے؟ سوچیے گا ضرور۔ اس خوبصورت سفر میں میرے ساتھ بنے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔